دین کی اصل روح ازل سے لے کر ابد تک کوئی اور روح نہیں ہے دین کی، لیکن یہ جب کم ہوتی ہے تو پھر لا محالہ اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس وقت میں سارے دواخان اور سارے علاج ایک طرف اور آکسیجن اس کے لیے اس کے ایک طرف میں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسلام کی فتوحات ہو رہی ہے اور اسلام اسلامی مملکتوں کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، دین کی تبلیغ و اشاعت ہو رہی ہے اور بہت زیادہ دنیا کے اندر میں سب کچھ بھی ہے، لیکن وہاں پر یہ محسوس کیا گیا کہ جو عشق رسول اور محبت رسول اور تعظیم رسول اور محبت رسول جو اصل روح ہے وہ روح کمزور پڑ گئی۔ میرے آقا نے یہ بات بتاتی تھی کہ مجھ سے محبت کرنے والا حسنین و کریمین سے محبت کرے گا، جو حسنین سے محبت نہ کرے وہ میری محبت سے نہیں ہوگا، اور جو مجھ سے محبت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ ایک تعلق ہے، ایک پہچان ہے۔ کیا بیماری کیسے ڈائگنوز ہوگی؟ بیماری کے ڈائگنوز ہونے کا مطلب یہی ہوگا کہ دین جو ہے وہ جاندار اور صحیح دین ہے، اس کی پہچان کیا کہ جن دینی نظاموں کے اندر میں، جن مسلمانوں کے اندر میں دین محبت رسول، تعظیم رسول اور عظمت رسول اور عشق رسول کو لیے ہوئے ہو، وہ سچا دین ہے۔ اگر اس میں کمی ہے اور ظاہری دین کے اندر میں اضافہ ہو تو وہ ایسا ہے کہ کمزور روح والا جسم ہے کہ اب نہیں تو چند لمحوں کے بعد مر جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا میدان کربلا کے اندر میں، آپ نے خطبات کے اندر میں یہ بات کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نواز رسول ہوں۔ کیا بتایا کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی محبت کو میری ذات کے ساتھ میں جوڑا ہے۔ اگر آقا کی محبت ہو تو مجھ سے محبت کرنا تمہیں لازم ہے، اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو پھر میرے نانا جان کی محبت کا حق تمہیں نہیں ملے گا، اور میرے آقا کی محبت اگر نہ ہو تو تمہارا دین، ظاہری دین تم کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پر نہیں پہنچائے گا۔ وہ دین جسم تھا، روح کمزور تھی، تو اس روح کے کمزور کرنے کے لیے کیا کروایا؟ جہاد۔ یہ تو آپریشن ہے، یہ وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہمیشہ ہر مرض کا علاج آپریشن نہیں ہوتا، اس کی تفصیلات الگ ہے۔ جہاد اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ تحریک جماعتیں، لٹریچر اور اجتماعات، مجلسیں اور تحریک جماعتیں یہ نہیں بن سکتی، بلکہ ایسے موقع کے اوپر تو وہاں پر ضرورت پڑے گی کہ محبت رسول اور عشق رسول، تعظیم رسول اور عظمت رسول کے نظام امت کو دیے جائے۔ یہ سکڑے ہوئے جسم میں اور مرنے کے قریب پہنچنے والے مریض کے لیے اور پلنگ پر پڑنے والے اس زندہ لاشا کے لیے آکسیجن کا کام یہ کرے گا۔ اگر آکسیجن مل جائے اور اندر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے، آکسیجن جا کر کیا کرتا ہے؟ دل کی حرکت دیتا ہے، روح کو جلا بخشتا ہے۔ ایسے ہی آج بھی ظاہری اعتبار سے بڑے بڑے دین کے نظام ہیں، قابل قدر ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اگر اس میں میرے آقا کی محبت کا نظام نہ ہو اور تعظیم رسول اور عظمت رسول کا اگر نظام نہ ہو تو پھر وہ دین کے وہ جسم ہے، دین کے وہ ڈھانچے ہیں جو جن کی روح کمزور پڑ چکی ہے۔ تو اب جو اس کو سمجھتے ہیں، عقل مند ڈاکٹر کیا کہے گا؟ نہیں ہم تو ٹریٹمنٹ کریں، آکسیجن مت لگاؤ۔ اچھا ڈاکٹر کیا کہے گا؟ آکسیجن لگاؤ اس کو۔ لوگ کہہ رہے کہ آکسیجن مت لگاؤ، ایک الرجی رہتا ہے، ڈر کہ لوگ یہ نادانی کی وجہ سے سمجھ جاتے ہیں کہ آکسیجن لگ گیا تو گویا کہ مرنے والا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، آکسیجن اس کے دل کو تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، آکسیجن اس کے روح کو اچھالنے کے لیے ہوتی ہے، اور جسم کو کارگرد اور علاج اور ٹریٹمنٹ کو کارگرد بنانے کے لیے آکسیجن ہوتی ہے۔ آکسیجن جس کو لگایا جائے تو عام طور پر جاہل لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ تو مر جانے والا ہی ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ شاہد صاحب آپ کو بھی لگا کہ آکسیجن کا بھی نہیں، انجم بھائی آپ کو تو لگا تھا نا، مگر آکسیجن وہ نہیں ہے، وہ بیچارے نادانوں کی بات رہتی کہ آکسیجن لگتے سمجھ جاتے ہیں، اور بالخصوص عورتیں سمجھتے کہ انہیں تو مرنے والا ہے۔ آکسیجن مرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مرنے والے کو زندگی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آکسیجن کو یہ کیا ضروری ہے نکو لگاؤ، تو ایسے ہی اعتراض کیا جائے گا محبت رسول اور عظمت رسول کے نظاموں کے اوپر
کہ یہ کیا چیز ہے، بجائے اس کے علم دو انہیں، عمل کی تبلیغ کرو، کتابیں ان کو دو، تقریریں ان کو سناؤ اور دین پر لاؤ، ان کو فضائل بتاؤ، ان کو مسائل سکھاؤ، ان کو قرآن فہمی پیدا کرو۔ یہ سارے کے سارے نظام ٹریٹمنٹ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن آکسیجن پر جب امت پہنچی ہو، سانسوں کے اندر میں محبت مصطفیٰ اگر نہ ہو، عشق رسول نہ ہو، تو پھر اب ان کا ٹریٹمنٹ، اے خدمت کے کرنے والوں، دنیا کے تحریک اور جماعتوں کے اور مصلحین اور حکمران اسلامی ممالک، اچھی طرح سے سن لو کہ امت تمہارے ان نظاموں سے فیض حاصل نہیں کر سکے گی اگر ان کو، ان کی سانسیں اگر بکھر جائے اور ان کا دل اگر رکنا شروع ہو جائے تو اس وقت میں سارے ٹریٹمنٹ کو بند کرو اور ان کو آکسیجن دو۔ اسی طریقے سے مولا حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور امت کو یہ آکسیجن کا نظام بتایا کہ میں نواز رسول ہوں، میری محبت میرے نانا جان نے اپنی محبت قرار دیا کہ ابھی تمہارے لیے موقع ہے کہ تمہارے دین کے جسم اور دین کے وجود میں باقی اگر رکھنا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے محبت کرو۔ اور میری محبت کو کیا تم لوگوں میں وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے میرے نانا جان کو میرے گالوں پر، میری پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا؟ اور اتنا سنبھالا کہ 71 کو اپنے سامنے شہادت، جام شہادت کو نوش فرماتے ہوئے، جبکہ ہر شہید ہونے والے کی تمنا یہ تھی، اور امام حسین علیہ السلام بھی اتنا جو 71 کی شہادت کو برداشت کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ معصوم بچے، لیکن اس بات کا موقع دے رہے تھے کہ اب نہیں تو نانا جان کی امت، کم از کم ان کو موقع ملے گا 71 کو شہید کرنے کے بعد میں، کم از کم اگر سمجھ جائے گی اور میری محبت کو اگر حاصل کر لے گی تو پھر میرے نانا جان کی امت کو دین کی روح مل جائے گی، اور میری محبت کی وجہ سے نانا جان کی محبت، جو محبت رسول دین کی روح ہے، وہ دینے کے لیے 71 کو قربان کروا دیا۔ اور یہی حق اہل بیت کا اور آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کا ہوتا ہے۔ امت کو دین کی روح، اب خانقاہ والے اور پیری مریدی کے نظام والے بھی امت کو کیا دے کہ دین کی خدمت کرے، نمازوں کی تبلیغ کرے، یا لوگوں کو اچھی باتیں سنائے، یا گھر گھر جا کر لوگوں کو عملوں کے اوپر کھڑے کرے؟ نہیں، خانقاہ والوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کو جو ذمہ داری عطا کی جاتی ہے اللہ رسول کی طرف سے، وہ دین کی روح یعنی محبت رسول، تعظیم رسول، عظمت رسول، یہی ان کا عنوان ہوتا ہے۔ اور جن خانقاہوں میں، جن پیری مریدی کے نظاموں کے اندر میں یہ نہیں ہے، آکسیجن کے بجائے وہ کہہ رہا ہے کہ گلوکوز لگا لو، تو ٹھس ہو کے ٹھسکا لگ کے مر جائے گا وہ۔ ارے آکسیجن کی باٹل بھی وہی چیز رہتی ہے، اور یہ گلوکوز کی باٹل بھی وہی چیز، وہ بھی باٹل، یہ بھی باٹل، یہ دھوکے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو خدمت دو جہاں کے مالک اور رب العالمین نے اپنے محبوب کی آل کے حوالے کی اور اولیاء کے ذمے کی ہے، وہ کام تو صرف امت کے لیے اور اسلام کے لیے، جب امت کے لیے اور اسلام کے لیے وہ نازک وقت آ جائے گا تو وہ کام تو صرف اہل بیت، اولیاء اور آل اولیاء ہی کر سکتے ہیں۔ وہ آکسیجن والا نظام ہوتا ہے کہ ٹوٹنے والی روحوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور مرنے والوں کو بچنے کا راستہ بتا دیا جاتا ہے، اور پھر رکنے والے دل کو دھڑکن پر لگا دیا جاتا ہے۔ آکسیجن یہ سارا کام کرتا ہے، اس کے بعد میں پھر سارے ٹریٹمنٹ، ساری دوائیں اور گولیاں پھر کارگر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے سب کو سارے نظاموں کے ساتھ، دین کے سارے نظاموں کے ساتھ مبارک ہو تم کو دین کے سارے نظام، تمہارا حافظ ہونا، تمہارا عالم ہونا، تمہارا نمازی ہونا، تمہارا قاری ہونا، سب کچھ بھی، لیکن اس کے ساتھ میں یہ دیکھو کہ دل کی دھڑکنوں کے لیے اور تمہاری روح کے بھیگنے کے لیے کہیں رکاوٹ تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، کہیں تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو بدعت تو نہیں کہہ رہے ہیں، جو بیان میں کہے، خالی کہے کہ یہ عصمت کے نظام اور میلاد کا نظام ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ غیر ضروری ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ دینی اعتبار سے وینٹیلیٹر پر پڑ گیا ہے۔ اب اس کو کسی پیر کامل کے دامن کی ضرورت ہے اور کسی کے مرید بننے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا اعلیٰ درجے کا دنیا میں دین کا نمونہ بنا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ میرے آقا کا بے ادب ہے اور میرے آقا کی تعظیم اور عظمت سے اگر وہ اس کا منکر ہے تو سمجھ لینا
کہ وہ بے جان کا اب لاشا بننے والا ہے، روح اس کے اندر میں سے نکل جانے والی ہے۔ اگر بے ادبی اگرچہ زبان پر میرے مصطفیٰ کی آ گئی تو خدا کی قسم رب العالمین سب سے پہلے اس کو اسلام اس سے کھینچ لے گا۔ نازک موقع پر پہنچ گیا ہے وہ، اب اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ میری محبت میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ آکسیجن لے کر میں میدان کربلا میں پہنچا ہوا ہوں۔ لیکن ہوا کیا کہ جنہوں نے اس آکسیجن کو نہیں لیا، جنہوں نے اس آکسیجن کو نہیں لیا تو کہیں گے کہ میدان کربلا میں شہید کرنے والے کوئی جنت میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ، سارے جہنم میں گئے۔ کیا ان کے پاس عمل نہیں تھے، دین نہیں تھا، شریعت کے نظام نہیں تھے؟ لیکن اس کے باوجود یزید اور یزیدی شمر اور جتنے وہ وہاں پر جتنے قاتلین حسنین تھے میدان کربلا کے قتل کرنے والے شہید کرنے والوں میں تھے، سارے کے سارے تو جہنم میں گئے نا۔ کیوں؟ کہ دین ہونے کے باوجود، اس لیے کہ ان کے پاس میں روح نہیں تھی، اور بغیر روح کے مرے تو مردار مرے، جہنم میں چلے گئے۔ اسی طریقے سے یہ دین کی روح کی خدمت اور دین کی روح کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اہل بیت کے غلاموں کے لیے، آل علی اور اولاد علی کے لیے اور اولیاء کے حوالے فرمایا کہ تمہارا میدان علم کی اشاعت نہیں ہے، مدارس کا قائم کرنا نہیں ہے، اور تقریر و تحریر کے نظام بڑے بڑے اجتماعات قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ضرورت کے درجے میں تم استعمال کرو گے۔ جیسے پیران پیر غوث اعظم نے بھی امت کو عشق رسول اور محبت رسول کا آکسیجن دینے کے لیے 70-80 ہزار مجموعوں کو جمع کیا تھا، لیکن جمع کر کے صرف ظاہری دین نہیں دیا، بلکہ ان کو محبت رسول، تعظیم رسول، ادب مصطفیٰ دیا، اہل بیت کی محبت دیا، آل رسول کی عظمت دیا، پنجتن پاک کی محبتیں دیا۔ یہ کیا ہے؟ دین کے لیے آکسیجن ہے، جو سب سے آخر وقت میں کام آنے والی چیز یہی ہے۔ اور یہی نظام پھر قیامت تک چلنے کا فیصلہ میرے آقا دو جہاں کے مالک نے جو فرمایا، اب وہ کس کے ذریعے سے چلے گی؟ وہ جو چلے گی اہل بیت اور اولیاء کے ذریعے سے، پیران کامل کے ذریعے سے چلے گی۔ کہ امت کے لیے کیا چیز ہے؟ امت کے لیے ان کے نازک وقت پہ جبکہ ان کے سانسیں بکھر رہی ہو اور دل رک رہا ہو، ہچکیاں لگ رہی ہو اور سانس پھول رہی ہو، تو اس وقت میں دین کے اب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی پیران کامل کو دیکھ کر یا اولیاء کی چوکھٹوں سے اپنے نسبتوں کو یا سلاسل طریقت کے ساتھ میں نسبتوں کو حاصل کریں، تو پھر ان کو روح واپس ملے گی، ان کے صحت کے وہ لیے قابل بن جائیں گے۔ ورنہ خدا نہ خواستہ اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دے یہ میلاد کی محفلیں کیوں، یہ خانقاہ نظام کیوں، اور یہ پیری مریدی کا نظام کیوں، یا اولیاء کے پاس میں جانا کیوں، ایسے گستاخ ہو تو دین کے معاملات میں اگرچہ کہ مسلمانوں کے فہرست میں ہو، لیکن دین کے بغیر وہ مر جائیں گے، روح کے بغیر موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے کوڑے کباڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم نصیب کر دیتا ہے۔ اس لیے طریقت کا نظام کیا نظام ہے کہ محبت رسول کے دینے کے لیے، عشق رسول کے دینے کے لیے، تعظیم رسول کے دینے کے لیے اور عظمت رسول کے دینے کے لیے ہماری خانقاہ محمدی کا مقصد بھی خدا کی قسم قیامت تک اور سارے سلسلے کا اور سلسلے کے ہر وابستہ کا اور ہر مرید کا، ہر خلیفہ کا، ہر مریدان کا اور قیامت تک کے لیے صرف یہی نظام ہے کہ یہاں پر محبت رسول، عشق رسول، تعظیم رسول، عظمت رسول، یہی دینے کا نظام یہ خانقاہ کا نظام ہے۔ یہاں امید مت رکھو کہ علم کی ترویج ہوگی، یہاں امید مت رکھو کہ بڑے بڑے دین کے پروگرام ہوں گے، یہاں امید مت رکھو کہ لٹریچر تقسیم ہوگا، وہ وقتی طور پر اختیار کیا جائے گا، لیکن مقصد تو یہی رہے گا کہ کس طرح سے امت کو محبت رسول مل جائے جو دین کی روح ہے۔ اگر روح ہی کم پڑ جائے تو یہ 1.5 کنٹل کا جسم لے کر کیا کرے گا؟ وزن بن جائے گا۔ یہ تو آج یہی معاملہ ہے، 58 ملک مسلمانوں کے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی جماعتیں مسلمانوں کے پاس میں ہیں، لیکن وزن بنی ہوئی ہے، بوجھ بنی ہوئی ہے روئے زمین کے اوپر۔ کیوں؟ کہ روح کمزور پڑ رہی ہے۔ ایسے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے وہ آکسیجن کے نظاموں کو ظاہر کرتا ہے، اولیاء کے نظاموں کو ظاہر کرتا ہے اور خانقاہی نظاموں کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ اولیاء کے سلاسل کو ظاہر کرتا ہے جن کے ذریعے سے دین کو پھر آکسیجن مل جاتا ہے۔
دین تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے آنے والا مہینہ بھی 11ویں شریف کا ہے، جس میں حضور پیرانے پیر غوث العظم دستگیر احمد رضوان کی یاد کی جائے، جو اس خانقاہ کے اندر بھی اور ساری خانقاہوں کے اندر میں میلاد کی محفل مبارک ہے، چل رہی ہے۔ لیکن اس چاند کے نظر آنے کے بعد میں پہلی ربیع الثانی کا جو چاند ہوگا، اس چاند کے نظر آنے پر ہر خانقاہ کے اندر میں حضور پیرانے پیر غوث العظم کی نسبت کا نشان لگے گا خانقاہوں پر، اپنے گھروں کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد میں خانقاہوں کے اندر میں 6 ربیع الثانی سے لے کر 11 ربیع الثانی تک 5 دن اپنی اپنی خانقاہوں کے اندر میں سلسلہ قادریہ کی فیضان عظمت اولیاء کی نسبتوں پر پیرانے پیر کی نگاہ کرم کی خیرات لینے کے لیے محفلیں ہوگی میں لنگروں کے خانقاہوں کے اندر میں۔ اور 11 ربیع الاول کو 10 ربیع الاول کی رات میں 11 ربیع الاول کی جو رات ہوگی، وہ سارے کے سارے لوگ خانقاہ پہنچیں گے۔ اس سے مسورات کو بھی آنے کی اجازت ہوگی، اور یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں پر اگر پیرانے پیر غوث العظم اگر چاہیں گے اس سال بھی کوئی کام ہمارا پلان کے ساتھ میں نہیں ہوتا، ایسے دھوکے میں نہیں پڑنا میرے بچوں۔ کوئی پلان بناؤ اور پلان کے اوپر تم اگر یہ اعتماد کر لو کہ ایسا ہی ہوگا، تو دیکھ لینا کہ ویسا کرنے ہی نہیں دیں گے میرے آقا اور اولیاء، اس لیے کہ نظام ان کا، نظام کے باغدور ان کے ہاتھ میں۔ تو اب ہماری ترتیب کے اعتبار سے پروگرام تو یہی ہے جو ہم ظاہر کر رہے ہیں، باقی ہوگا وہ جو پیرانے پیر غوث العظم چاہیں گے۔ 10 تاریخ کی رات میں یہاں پر جو 11ویں شب ہوگی ربیع الثانی کے اندر میں، سارے لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، اور یہاں پر حضور پیرانے پیر غوث العظم کے نسبت کی محفل ہوگی خانقاہ محمدیہ اجمیر نصرتی عادل آباد کے اندر میں۔ اور یہاں پر اگر پیرانے پیر چاہیں گے تو پھر بطور انعام کے اپنی روح کو جلا بخشنے کے لیے اور دماغوں کو سکون عطا کرنے کے لیے، زندگی کی لذت اور مزہ عطا کرنے کے لیے تبرکات کی زیارت کا نظام بھی بنے گا۔ تبرکات کی زیارت بھی ہوگی یہاں پر۔ یہ معمولی دولت نہیں ہے صدی کے اندر میں، زمانے کے اندر میں، اس اہتمام کے ساتھ میں، جن عظمتوں کے ساتھ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ گاؤں میں اعلان ہو جائے اور پھر خالی اپنا وقت نکال کر جگہ دیکھ کر آ جائے، لیکن یہاں کے تبرکات کی زیارت، اس کی برکتیں اور اس کا نظام کچھ علیحدہ ہے کہ یہاں پر 500 کلومیٹر سے لوگ طلب اور عظمتوں کو لے کر اور دیدار کرنے کے لیے، تبرکات کے لیے سفر کر کے آتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ 11ویں شب کے اندر میں تبرکات کی زیارت بھی ہوگی۔ یہ پروگرام اپنی خانقاہوں میں 6 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک تو کرنا ہے، لیکن 10 تاریخ کے دن عصر کی نماز سے پہلے یہاں پر پہنچ جانا ہے۔ پہلی ربیع الثانی کو اپنے گھروں کے اوپر اور خانقاہوں کے اوپر غوث العظم کا نشان بھی لگانا ہے، اور پھر پورا اہتمام کرنا ہے ربیع الثانی کے اندر میں۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب دیکھا کہ 5ویں صدی ہجری کے اندر میں کہ جب اسلام کے نام پر اسلامی حکومتیں آپس کے اندر میں پھر رہی ہے اور ایک دوسروں کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، تو پھر سے وہ کربلا کی خیرات کو لے کر امام حسن علیہ السلام کی آل میں حضور پیرانے پیر غوث العظم دستگیر احمد رضوان کو ظاہر فرمایا، اور ظاہر فرما کر آپ نے کیا کیا؟ علم نہیں تھا ایسی بات نہیں، بلکہ بعض موقعوں کے اوپر تو 17,000 علماء محدثین پیرانے پیر غوث العظم کی مجلس پر آ کرتے تھے۔ بڑے بڑے مدارس تھے، بڑی بڑی کتب خانے اور کتابیں، جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، آج نہیں ہے اتنا، لیکن اس زمانے کے اندر اتنا موجود تھا۔ لیکن کیا چیز تھی؟ پھر غوث العظم نے امت کو کیا دیا؟ اے خانقاہ محمدی والو، تم بھی بد عقیدہ بے عقیدہ مت بن جاؤ کہ ہمارا یہ نظام میلاد کی محفلیں اور 11ویں کی اور چھٹی شریف کی، اجمیر کو جانا، روزانہ کی تعلیمات کی مجلس سے، روزانہ لنگروں کا نظام، ذرا اس کے بھی مقابل کے اندر میں چلو بڑے عالم صاحب کو بلائیں گے، دھوم دھام کریں گے، جلوس نکالیں گے، بیان سن لیں گے، کھا لیں گے، پی لیں گے، ذرا وہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، وہ دوائیں تو اچھی ہے اپنی جگہ، اس کا انکار نہیں، لیکن اس مریض کو تو ضرورت اب اس وقت میں آکسیجن کی ہے۔ آکسیجن والے مریض کے لیے دوائیں نقصان دہ بن جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے اس وقت میں امت کو
ان کی روح کے بچانے کے لیے، ان کی جان کے بچانے کے لیے آکسیجن کی طرح کی صورت میں محبت رسول اور عشق رسول، تعظیم رسول اور عظمت رسول کا نظام امت کو دینا، اس وقت میں سارے دین کی تحریک والوں کو اور سارے مسلمانوں کو یہ سب سے بڑی خدمت ہے اسلام کی۔ اس سے بڑی اور کوئی خدمت نہیں ہے، جہاد اس سے بڑی خدمت نہیں، اور کوئی نظام اس سے بڑی خدمت نہیں کہ اگر ساری خدمتیں موجود ہو، سارے نظام موجود ہو، لیکن محبت رسول نہ ہو، تعظیم رسول نہ ہو اور ادب رسول نہ ہو، عظمت رسول نہ ہو، تو وہ بے جان کا مردہ ہے، اور ایسے مردے کو خدا پاک جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے ذمہ داری ہے ہماری اور تمہاری، کبھی میرے بچوں ان معاملات کے اندر میں کسی کی زبان سے بات بھی اگر نظر آ جائے کانوں میں، یا کسی کی طرف سے وسوسہ بھی پیدا کرانے کی کوشش کی جائے کہ میلاد کی محفلیں نہیں ہوئی، پھر 11ویں کی محفلیں، کہہ دینا کہ یہی تو بہت زیادہ موقع مل گیا، ہم تو چاہتے ہیں کہ مہینوں کے بعد میں نہیں بلکہ دنوں میں یہ نظام بدل جائے، ہمارے لیے زندگی پوری، سانسیں پوری نظاموں کے لیے لگ جائے، اور یہ خدمت پر یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ کہنے والے کہیں گے کہ اس کے بجائے ذرا یہ بھی کرو، اس کے بجائے یہ بھی کرو، اس کے بجائے یہ بھی کرو، نہیں، یہاں پر بہت سے نظام تجربے کے لیے کہ بچوں کو کہیں الجھن نہ رہ جائے، تربیت کے سارے نظام یہاں پر چلے ہیں۔ کیا ہر ہفتہ یہاں پر تفسیر کا حلقہ بھی شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ اور ہر مہینہ یہاں سے رسالہ بھی جاری ہو رہا تھا، ہوا کہ نہیں؟ بڑے بڑے علماء کو بلا کے بیانات کروانے کا نظام دیا تھا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پھر اصلاح معاشرہ کے نظام بھی یہاں پر، اور پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی تقسیم کی گئی، یہاں سے گیہوں وغیرہ بھی تقسیم کیے گئے، سب کچھ ہوا، سب کچھ کروا دے کر اصل نظام کو اب جو دے دیا گیا ہے وہ تو کسی صورت کے اندر میں وہ مقصد ہماری اور آپ کی زندگی کا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ محبت رسول اور تعظیم رسول، عظمت رسول یہ دینے کے لیے جو نظام ہے وہی نظام ہمارے نظام ہے، اور انہی نظاموں کو پھر سے امت میں زندہ کرنا ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ امت نعوذ باللہ اب اس وقت میں دین مردہ ہے، بالکل نہیں، نعوذ باللہ میرے آقا کا دین ہے، لیکن کمزور پڑ چکا ہے، سانسیں لڑکھڑا رہی ہے، دل رک رہا ہے۔ اب اس خدمت کے لیے جو آگے بڑھ جائے گا میرے آقا کی بارگاہ کے اندر میں امت کا وہ خیر خواہ قرار دیا جائے گا، اور یہ خدا کی قسم سب سے بڑا اعزاز ہوگا کہ جو دو جہاں کے مالک میرے آقا کی امت کے لیے اصل خدمت کسی کے ہاتھ پر لے لے، تو دو جہاں کے مالک میرے آقا تو اپنے چہیتوں کو اس خدمت کے لیے منتخب فرماتے تھے جن کا نام اولیاء ہوتا تھا۔ اب یہ اولیاء والی خدمتوں کا نظام خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کو اس زمانے میں ملا، تو اب ہم اور آپ تھوڑی حکمت کے ساتھ میں یہ کہنے والے مسجدوں کے ممبروں سے امت ان پر اعتماد کر کے یہ سمجھی کہ یہ خانقاہ کا نظام نیا ہے، ذکر کا نظام نیا ہے، ذکر بالجہر کا نظام، ارے جاہلوں کی بوم ہے، کہنے دیجئے، اگر ان کے علم کی کمی ہے تو اپنے جاہل باپ داداؤں سے پوچھ لو، تو میلاد کا نظام تو پرانا ہی ہے، ذکر بالجہر کا نظام تو پرانا ہی ہے، صلاۃ السلام بھی تو پرانا ہی ہے، نیا یہ نہیں ہے، نئے دین کے شکار تو تم بن گئے، تم لوگ بدعتی ہو، لیکن چوری پر چوری، سینہ زوری، ارے تمہاری کتابوں کے اندر میں ذکر بالجہر کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسجد کے اندر میں ذکر بالجہر نہیں ہونا، تو پھر ذکر بالاعلان اجتماع کا اور بیان کے کرنے کا کیسے اجازت اس کو ملتی ہے؟ کتنی بڑی گمراہیت کی بات ہے یہ۔ پھر تمہاری کتاب میں جو ذکر بالجہر کے فضائل ہیں اور جو فضائل درود کے اندر میرے آقا پر صلاۃ السلام ہیں، اور ذکر کے مناقب اور فضائل، یہ فضائل ذکر میں نہیں ہے کہ ذکر بالجہر بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے، سب کچھ بھی تو ہے، کہ تم تو وہ باغی ہے کہ جو اپنے ہی نظاموں سے اپنی ہی جڑ سے اکھڑے ہوئے ہو۔ اس لیے میرے بچوں، عوام کو دھوکے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے ایک رخ اختیار کیا کہ یہ خانقاہ کا نظام نیا ہے، یہ میلاد کی محفلیں نہیں ہے، تو اس لیے اب رخ کو بدلتے ہوئے امت کے 40 سال پہلے 30 سال پہلے میلاد کی محفلیں تھی، تھا کہ نہیں؟ درود کے دستر تھے، آیت کریمہ یہ امت پڑھاتی تھی، نیازیں ان کے گھروں میں ہوتی تھی، چھٹی شریف کی محفلیں ان کے پاس ہوا کرتی تھی، ہوتی کہ عید و برات فاتحہ ہوا کرتی تھی۔ یہ چیزیں بھی بزرگوں نے کیوں کروائی تھی؟ کہ یہ چیزیں بھی کسی نہ کسی صورت میں وہ روح کا نظام تھا جو محبت رسول کو اور محبت اہل بیت کو اور محبت
اولیاء کو دیتی تھی جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں اور دین باقی تھا. اس لیے اب یہ رخ اختیار کرنا چاہیے کہ آج سے 30-40 سال پہلے دیہاتوں کے اندر میں، شہروں کے اندر میں میلاد کی محفلیں صرف میلاد کے مہینے میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ گھروں میں شادی تقریبات بھی ہوتے تو بھی میلاد پڑھوائی جاتی تھی. اور یہ پڑھوائی جاتی تھی انجم بھائی. ہاں اب جو ہے نا رسم، وہ کون سی رسمیں ہوتی ہے؟ تیل کی، مہندی کی، اور کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں سانچک، پانچک، کھانچک، کھانچک. یہ سب اس وقت میں کیا ہوتا تھا کہ خاندان والے جمع ہو جاتے تو پھر میلاد ہوتی تھی، نعتیں پڑھی جاتی تھی، میلاد پڑھی جاتی تھی. غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا؟ اسی طریقے سے خوشی کے موقع پر بھی میلاد. اسی طریقے سے پھر اگر مر جائے تو پھر اس دن بھی میلاد ہوتی، 10ویں میں اور 40ویں میں میلاد ہوتی تھی. کیوں؟ کہ اس کا ایصال ثواب ان کو کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی ہمارا باپ، ہمارا دادا اور ہمارے گھر کے لوگ گئے ہوئے ہیں، ہم عشق رسول میں، محبت رسول میں اس محفل کو قائم کیے، یا رسول اللہ وہ بھی آپ کا امتی تھے، نظر کرم فرما دیجئے. یہ میلاد کا تحفہ اس میت کو پہنچتا، اس کی مغفرت کا نظام ہو جاتا تھا. اس لیے میتوں کے ہونے پر بھی، غم اور خوشی کے موقعوں پر بھی، ہم نے 7 مہینے پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ اپنے عقد اور ولیماؤں کی مجلسوں کے اندر بھی ایک مجلس رکھا کرو آدھے پون گھنٹے کے لیے کہ وہاں پر نعتیں ہو، بیان ہو، ذکر ہو. ہم نے عرض کیا تھا نا. لیکن اب ان چیزوں کو بھی قابو میں لانا ہے. لیکن امت کو عمومی طور پر یہ کون کریں گے؟ یہ تو خانقاہ والے کریں گے. اور خانقاہ والوں میں بھی وہ کہ جن کے پاس اپنے نظام کی عظمت اور اہمیت ہو. نہیں تو میرے بھائی نہیں سن رہے نا، میرا بابا نہیں سن رہا نا، اور میری اولاد نہیں سن رہی نا، تو مت رہنا پھر اس کے اندر میں. سنے گی کہ نہیں؟ سنانے کی بھی تو طریقے ہیں. میں باپ ہو کے نہیں سن رہا، میرے بیٹے، میری بیٹی، تو میں نہیں رہتا، کر لو تم. میں رہنا ہے تو یہ ہونا ہے، ذرا منڈا بھی تو بننا نا. تو عقد اور ولیموں کے لیے تو ہم نے یہ بات کہی، لیکن اس میں بھی کر کون سکتے تھے؟ میں کرتا تھا جی حضرت، مگر کیا کروں، ذرا ہمارے بابا نہیں سن رہے، ہمارا بیٹا نہیں سن رہا، ہمارا داماد نہیں آتا بول رہا، ہماری بیٹی بہت اصرار کر رہی ہے، بیٹا پھسل جاتا ہو. ہاں کیوں؟ ابھی تو گلابی جامن بن کے بیٹھا ہوا ہے، خالی میٹھا میٹھا حبب کھانے والا ہے، کڑوے کو برداشت کرنے والا نہیں ہے، تو پھسل جاتا تھا. تو اب یہ نظام آگے اپڈیٹ کر کے ہم یہ دیتے ہیں کہ پھر سے وہ میلاد کی جو محفلیں ہوا کرتی تھی غم و خوشی کے موقع پر، عوام کے سامنے بات کو سنے. شاہد صاحب، ہاں میلاد کی محفلیں تمہارے گھروں میں ہوتی تھی کہ نہیں؟ عید برات کے موقع پر یا 11ویں اور کنڈوں کے موقع پر، یا اسی طریقے سے میلاد کی محفلیں. میلاد پڑھنے والا ہے کہ میلاد پڑھتے تھے رات میں 2-2 بجے تک، اور کبھی 40ویں میں، کبھی 10ویں میں بھی ہوتی تھی نا. ان کو امت کے سامنے یہ بات رکھو، کیونکہ یہ محفلیں محبت رسول کو دینے کا ذریعہ ہے، یہ آکسیجن ہے امت کو دینے کا. اس سے عشق رسول پیدا ہوگا، اور اس سے پنجتن پاک کی عظمت پیدا ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے اولیاء کی محبت پیدا ہوگی. وہ نظام امت کے اندر میں زندہ ہو تو امت اولیاء سے قریب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب انہوں نے دادا گیری کے ساتھ مکاروں نے کہہ دیا کہ یہ نظام نئے ہیں، یہ خانقاہ کے نظام اور یہ ذکر بالجہر کا نظام نیا ہے، میلاد کی محفلیں نہیں ہیں. تو اب ان کا ہتھیار ان پر ڈالو کہ جو پرانا تھا، جو تمہارے باپ داداؤں نے کیا، اس کا تو انکار نہیں کر سکیں گے نا. اس لیے دم و خم کے ساتھ بھی یہ دعوت دو کہ محفل میلاد جو تمہاری غم اور خوشی کے موقعوں پر تمہارے گھروں میں ہوتی تھی، اس کو زندہ کرو، اس کو چالو کرو. اور جیسے 10ویں اور 40ویں کے اندر میں شاہد صاحب دعا نہ کو کرو کہ ہر گھر میں 40 تو جوتے کھا لیجیے، بیٹا ہمارے گھر میں مارنے کو آئے گی بدعا دینے کو، دعا کرنی کہ شاہد صاحب جوتے کھانے کی بات ہو جائے گی. اگر ہو جایا ہو تو وہاں پر محفل میلاد کیا کرو. اسی طریقے سے باپ کی برسی، ماں کی برسی، اس برسی کے موقع پر میلاد، یہ پرانا طریقہ ہے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے. اس کو چالو کراؤ، اس کو بند مت کراؤ. خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا نظام کوئی نیا نظام دینے کا نظام نہیں ہے، بلکہ جو بزرگوں کا پہلے کے نظام تھے ان طریقوں کو صحیح انداز میں شروع کرنے کے نظام کا نام یہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی ہے. اس لیے اپنے گھر کے لوگوں کو بھی کہہ دینا کہ جو پرانے طریقے تھے اس کے مطابق میں ہمارے پاس میں وہ نظام چلنا ہے، اور امت کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ وہ پیغام کیا کہ تمہارے گھروں کے اندر میں شادی و بیاہ اور خوشی کے موقعوں پر، اور پھر 10ویں اور 40ویں کے موقع پر یا میلاد کے مہینے میں میلاد ہوتی کہ نہیں. کیونکہ میلاد کی محفل
گھروں کے لیے بھی، زندگیوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ میں میلاد کی محفلیں یہ ذریعہ ہے امت کو دین کا آکسیجن ملنے کا، محبت رسول، تعظیم رسول، عظمت رسول کے ملنے کا۔ پھر سے ان نظاموں کو تم نیا کہہ رہے ہو نا، تو اس سے پہلے کا پرانا نظام امت میں زندہ کرانا ہے کہ نہیں؟ اور خوب دعوت دو اور خوب ان نظاموں کی ترویج کرو، یہ خدمت ہے۔ نئے نظاموں کا نام خانقاہ محمدی نہیں ہے، بلکہ جو اچھے پرانے نظام تھے ان کو زندہ کروانے کا نظام خانقاہ محمدی ہے۔ اس لیے میرے بچوں ان ذمہ داریوں کو محسوس کرے، اور جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرے، اور اپنی ذمہ داریوں کو کتنے بجے جو عشاء کی جماعت اپنی ذمہ داریوں کو یہ پورا کرے کہ جن جن راستوں سے، جن جن طریقوں سے امت کو محبت رسول مل سکتا ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی کیوں نہ ہو، ہم کو اپنی اجارہ داری اس پر ڈالنا نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ امت کو دینا ہے جس سے محبت رسول اور تعظیم رسول، عظمت رسول، محبت رسول ملتی ہو۔ کیوں بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ، ان چیزوں کو پھر سے امت میں زندہ کرنا ہے۔ کہو امت میں بیدار اور بنداس کہو اپنے خاندان والوں میں، اپنے گھروں میں میلاد ہوتی تھی، میلاد کرائیں گے، شادی کے موقعوں پر میلاد پڑھی جاتی تھی، اور بیوی کی کہانی سنائی جاتی تھی، اسی طریقے سے تذکرہ کیا جاتا تھا، بہت سی چیزیں تھی نا جی، انہوں نے تو ختم کرایا، لیکن ہماری اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ پھر سے ان ساری چیزوں کو جس سے میرے آقا کی محبت جو دین کی روح ہے، تعظیم رسول، عظمت رسول اور محبت رسول جس سے امت کو ملے گی، ان ساری چیزوں کو بھی پورا کروانا وہ ہمارا کام ہے۔ یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کے غلاموں سے اور اولیاء کے ماننے والوں سے اور اولیاء کے نظام اور ملاد کے نظاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے۔ اس کے لیے خانقاہیں ہوتی ہے، اس کے لیے پیران کامل ہوتے ہیں، اسی کے لیے طریقت کا نظام۔ طریقت کا نظام کیا ہے؟ طریقت کا نظام بھی تو یہی ہے کہ امت کو ان سارے نظاموں سے جوڑا جائے۔ آنے والے مہینے میں 11ویں کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کے اندر بھی پورے اہتمام کے ساتھ میں ابھی سے تیاریوں کا نظام بنا، اپنے علاقوں میں مشورے کرے، اور پھر یہاں کی 11ویں شریف کی محفل میں شرکت کے بعد اپنے علاقوں کے اندر میں علل اعلان ایک بڑی مجلس حضور پیرانا پیر غوث الاعظم کے فیضان کے نسبت پر قائم کرے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی اب یہ بارش کا موسم ہے، ذرا مسائل ہے، لیکن اگر بڑی مجلسیں کر رہی ہو، اگر ہم کو اطلاع دو تو اپنے خلیفاؤں کو بھی وہاں پر بھیجیں گے۔ چلو میلاد کی محفلیں تو اس طریقے سے کر لو، لیکن 11ویں شریف کی جو محفل ہوگی عظمت اولیاء کی، ان محفلوں میں جب بڑے مقامات کے اوپر آپ اعلان کرو تو ہم سے تقاضا لو، تو ہم اپنے خلیفاؤں کو تمہارے پاس سے بھیجیں گے تاکہ تمہاری محفلیں اعلان اپنے علاقوں کے اندر میں تم کروا سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمتوں کے لیے مجھ کو، میرے وابستگان کو اور میرے بچوں کو اور قیامت تک آنے والے خانقاہ والوں کو قبول فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔